ظلم عظیم کہا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں, تو پھر اس کی جو سزا ہے وہ یقینی ہے اور وہ اٹرنل ہیل فائر ہے. تو اچھائی اور برائی مسلمانوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے اور غیر مسلموں کے اندر بھی پائی جاتی ہے, اس سے کسی کو انکار نہیں. صحیح. میں ایک بات کہنا چاہوں گا, میں بہت سارے جو ایکس مسلم چینل پہ سنتا ہوں, اور بہت سارے ایکس مسلم جو اپنے آپ کو اب دوسرے دین میں جانے کا دوسرا کہتے ہیں کہ وہ ہندو ہو گئے یا سناتن ہو گئے یا کرسچن ہو گئے. میرا یہ بلیف ہے کہ مسلمان اگر ایکس مسلم ہوتا ہے تو وہ صرف ایتھیسٹ ہو سکتا ہے, وہ ہندو نہ اس کرسچن, بیکاز اس کو وہ مسلمان انسان کو جو تربیت ملتی ہے پیدائش سے لے کے اپنے خدا کو پہچاننے کی, اس کے بعد وہ کسی اور خدا کو یا تو مانے گا نہیں, کیونکہ وہ سارے کے سارے جھوٹے دکھائی دیتے ہیں, وہ سارے کے سارے جھوٹے دکھائی دیتے ہیں, اور یا تو وہ اس کا لاسٹ جو اگر وہ اسلام سے باہر جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ایتھیسٹ کہہ سکتا ہے, یا ایگنوسٹک کہہ سکتا ہے, جو کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں معلوم نہیں, مگر ہمیں بھی یہ بھی معلوم, وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ہے بھگوان رام, شری رام یا بھگوان ہنومان یا گنیش جی یہ بھگوان ہیں, کیونکہ وہ ریالٹی, کیونکہ اس طرح کے جو گاڈس ہیں, میں کسی کی ڈسریسپیکٹ نہیں کر رہا ہوں, اس طرح کے جو گاڈس ہیں وہ آپ کے انسان کی لائن میں شمار ہو جاتے ہیں. جو انسان کی لائن میں شمار ہو گیا وہ انسان ہی ہے پھر, سمجھے نا, اگر اس کی پریزنس تھی کبھی زمین پہ. چلے ٹھیک ہے, یہ آپ نے اچھی بات کہی اور میرے خیال سے معقول بات ہے کہ اور ایک بڑی تعداد ایسی بھی ہے کہ جو اپنے آپ کو جو چاہتے تو ہیں, یعنی جو انڈین اپنے آپ کو ایکس مسلمز کہہ رہے ہیں, وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے اس کراؤڈ میں وہ شامل ہو جائیں جو کراؤڈ ان کی فنڈنگ کر رہا ہے, تاکہ ان کی فنڈنگ بڑھ جائے. لیکن وہ اس لیے بھی نہیں جانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو آپ جیسے لوگ ہیں پھر وہ یہی کہیں گے کہ بھائی تم نے اسلام چھوڑ کر تم ایک ایسے مذہب میں کیسے چلے گئے کہ جس کا نہ سر نہ پیر, وہ تو بالکل اس میں تو کوئی سینس ہے ہی نہیں, تو تم ایسے مذہب میں کیسے چلے گئے, تم جہاں تھے وہیں بہتر تھے. تو دونوں وہ کشمکش کا شکار ہیں. لیکن بہرحال ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اسلام اس لیے چھوڑا ہے کیونکہ ان کی کوئی ملازمت نہیں تھی, وہ ان کا گھر بار نہیں چل رہا تھا. ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو شیطان ورغلاتا ہے اور ان کو اس کام کے لیے کھڑا کرتا ہے کہ وہ اس راستے سے اپنا کاروبار چلائیں, تو وہ انٹرنیٹ پر آ گئے, ان کا کاروبار چل رہا ہے. تو چلیں ٹھیک ہے, شکریہ بہت بہت. شکریہ. جی ہاں, شاہ کلیم حضرت. اچھا, ان کی بات پہ میں ایک آڈیو سنانا چاہتا ہوں کہ یہ کیوں نہیں قبول کرتے. ٹھیک ہے جی, آپ کو یاد ہوگا کہ یہ میرے چینل پہ قریباً 4 مہینے پہلے میں نے لگائی تھی. یہ ذرا آڈیو سنیں ان کے اپنے منہ سے کہ یہ کیوں قبول نہیں کرتے اور ان کو کیا مشکلات, ان کو پتہ ہے مگر چونکہ کسی طریقے سے بھی شامل ہونے کی کوشش کرتے ہیں. ذرا سنیے گا. جی اچھا عامر بھائی ایک منٹ, اتنے آپ وہ آڈیو چلائیں. ہمارے عاصم افتخار صاحب آنا چاہ رہے ہیں تو ذرا سا ان کے لیے جگہ آپ کو بنانی پڑے گی. ٹھیک ہے, میں جگہ بنا دیتا ہوں, بالکل بنا دیتے ہیں سر. ایک منٹ, یہ ذرا جی اس کا ختم ہو جاتا ہے. ایک تو پچھلے ریلیجن کے اوپر یہ بڑے غور سے سننی ہے حضرت, آپ کے لیے, آپ نے بھی یہ سنی ہوئی تھی, اور میں چاہ رہا ہوں ناظرین ذرا ایک بار سنیں تاکہ ریوائیو ہو جائے. ذرا بھی انسان ایک ریلیجن کو چھوڑ کر کے دوسرے ریلیجن میں چلا جاتا ہے تو وہاں 2 چیزیں کا حق اس کا ختم ہو جاتا ہے. ایک تو پچھلے ریلیجن کے اوپر سوال پوچھنے کا, بھائی آپ کو صحیح نہیں لگا, آپ نے چھوڑ دیا, دوسرے میں چلے گئے, کہانی ختم. دوسرا, آپ کو لوگ جو ہے اس لیے سیریس نہیں سنتے ہیں کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ آپ دوسرے ریلیجن کے اندر چلے گئے ہیں تو ڈیفینیٹلی باقی ریلیجن آپ کے لیے غلط ہے اور آپ اس پہ بات کریں گے. ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ ایک ایکس مسلم صرف ایکس مسلم بن کر کے لوگوں کے بیچ رہ کر کے سوال کرے تاکہ کوئی اس سے اس کی آئیڈیالوجی پہ بات نہ کرے کہ تمہاری آئیڈیالوجی کیا ہے, تمہارا بلیف کیا ہے. جب ہم بات کرنے جائیں گے کسی مسلم سے, ہم یہ پوچھیں گے کہ محمد صاحب نے عائشہ سے 6 سال کی عمر میں شادی کیوں کی, تو اگر ہمارا کوئی بلیف نہیں ہے تو کوئی ہمیں نہیں کہے گا سیتا جی کی آیو بھی 6 سال تھی, حالانکہ وہ صحیح ہے غلط ہے کیا ہے وہ بات کی بات ہے. بس اتنا کافی ہے ٹکڑا. ٹھیک ہے جی, یہ آپ نے بڑا کم گرایا ہے. جی جی جی, اچھا آپ اتنے ذرا سا وہ میں جگہ بنا لیتا ہوں. جی میں بنا لیتا ہوں. اچھا دیسی نیو صاحب, اچھا میں ایک منٹ دیسی نیو کو لے رہا ہوں, پہلے ذرا سا میں شاہ کلیم کو لے لوں. جی شاہ کلیم صاحب. ہاں جی, السلام علیکم صاحب, کیا حال چال؟ ہاں جی, سوال تو میرا تھا لیکن کیا نام ہے وہ بتا دیجیے کہ مناسب ہے یہ نہیں یہاں پہ پوچھنا, کیونکہ آن لائن کمیونٹی سے ریلیٹڈ ہے, اس لیے پوچھ رہا ہوں.
ایک منٹ آسم بھائی اگر جوائن کرنا چاہ رہے ہیں ابھی جوائن کر لیں, میں جگہ بنا رہا ہوں آپ کے لیے, ابھی جوائن کر سکتے ہیں آپ, جگہ بنا لیں ذرا. جی اچھا عمیر بھائی نے ہمیں جوائن کیا, یہ ہمارے عمیر بھائی ہیں, ٹھیک ہے. ہاں باقی لوگوں کو جو ہے وہ تھوڑا سا ادھر ادھر کریں. چلیں جی میں کر دوں. اچھا تو اس میں یہ ہے کہ میرا تعلق جو ہے نا وہ اس سے دیوبندی اسکول آف تھاٹ سے ہے, تو کبھی کوئی پرابلم نہیں ہوئی. لیکن جیسے جب آن لائن آیا نا تو ایک دم سے خاص طور پہ جو سلفی ہیں ان کی طرف سے مطلب میرے خیال سے یہ سوال میں آپ کا نہیں لے سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میری پالیسی ہے کہ میری فرقہ واریت سے متعلق کوئی بھی سوال نہیں دوں گا. چلو ٹھیک ہے, میں دوسرا سوال کر لیتا ہوں. جی دوسرا میرا سوال یہ تھا کہ اصل میں مطلب کافی ہمارا مسلمان بھائی ہیں, عامر صاحب ہیں, وہ سارے وہ مطلب ہندو کے مطلب ان کی جو بکس پڑھ رہے ہیں اور اس کے خلاف جو ہے وہ نو ڈاؤٹ وہ اچھا کام کر رہے ہیں. لیکن آئی تھنک کہ یہ مجھے کٹ کیجیے کہ میں غلط ہوں, یہ خواص کے لیے عوام کے لیے نہیں ہے, کیونکہ کل کافی لوگ تھے جو مطلب کہہ رہے تھے کہ آپ کا یہ کامنٹ بھی آ گیا ہے, اور ضروری نہیں ہے کہ ہر رائے کا جواب دیا جائے یا اس رائے سے اختلاف یا اس سے موافقت کا اعتراف کیا جائے, یہ کوئی ضروری نہیں ہے. آپ کی ایک بات آ گئی ہے, بہت بہت شکریہ, بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. جب زہر جو ہے وہ پبلک میں پھیل جائے تو اس کا تریاق بھی پبلک میں ہونا چاہیے. اگر وہ باتیں خواص یہ باتیں خواص کی تو وہ باتیں بھی خواص کی ہوتی ہیں. بہت شکریہ. جی دیسینیو صاحب. السلام علیکم. السلام, کیا حال چال ہے؟ بس میں نے ان کو مجھے تھینک یو کہنا چاہیے حضرت, میں نے ان کو نکال کے جگہ نہیں بنائی, پہلے تو مجھے تھینک یو کہیں. جی بہت شکریہ, بہت شکریہ. اوکے تھینک یو. جی پہلے تو میں علی رضا خرم صاحب سے سولیڈریٹی کہوں گا کہ بھائی یہ بہت غلط ہوا ان کے چینل کے, جس نے بھی یہ کیا اس پہ اللہ کی لعنت. ایسا اس طرح کا ٹریٹمنٹ کرنا اور اس طرح کی حرکتیں بالکل کسی بھی طریقے سے مناسب نہیں ہے. اور اگر ان کا چینل ہیک ہوا ہے اور جو بھی ہوا ہے, آئی ریئلی فیل بیڈ کہ کسی کی محنت اتنی انہوں نے اتنے عرصے سے لگائی ہے اور کوئی اور دوسرا آ کے ان کا چینل مٹا دے. یہ بہت غلط بات ہے اور اس کو میں اوپنلی کنڈیم کرتا ہوں. دس از ناٹ دا رائٹ وے ٹو ڈو اٹ. بہت شکریہ دیسینیو صاحب, بہت شکریہ. ٹھیک. تو میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا, صرف ایک حدیث کے بارے میں آپ سے پوچھنا تھا مفتی صاحب. حدیث نمبر ہے مسلم کی حدیث ہے, حدیث نمبر کیا تھا 6707. کیونکہ اس حدیث پہ میرے چینل پہ آ کے کسی نے سوال کیا تھا تو میرے پاس جواب نہیں تھا, تو میں نے کہا چلے آپ سے پوچھ لوں گا. تو مسلم کی سوال کیا تھا, ہم سے کیوں نہیں سوال کیا تھا اس نے؟ نہیں سوال آبجیکشن اٹھایا تھا جس کا میں جواب نہیں دے سکا. میں نہیں, آپ آبجیکشن کا کیوں جواب دینے لگے؟ آبجیکشن کا جواب ہم دیں گے نا. چلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا ہوا, کیونکہ انہوں نے بولا کہ وہی والا کائنات بنائی ہے 6 دنوں میں. تو انہوں نے جب یہ آبجیکشن رکھا تو میں نے بولا نہیں, اس کا تو مطلب یہ نہیں ہے, کیونکہ ایام کا مطلب وقت ہو سکتا ہے, پیریڈ ہو سکتا ہے, ایپوک ہو سکتا ہے, کوئی بھی مطلب ہو سکتا ہے. تو پھر انہوں نے بولا نہیں ایسا نہیں ہے. میں نے بولا کیوں؟ تو انہوں نے بولا یہ حدیث دیکھیں. پھر انہوں نے جب یہ حدیث نکالی تو میرے پاس جواب نہیں رہا, اور وہ حدیث ہے صحیح مسلم کی حدیث ابو ہریرہ کے تھرو. تو obviously authentic حدیث ہے, آپ مجھے بتا دیں authentic ہے کہ نہیں. تو اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نہیں مل رہی ایک نمبر سے 6707. اچھا 67 سے نہیں ملی, آپ 2789 دیکھیں, صحیح مسلم 2789. اگر اچھا اتنی دیر میں یہ بات کہتا ہوں, ناظرین آپ دیکھیں کہ کس طرح مکالمہ جو ہے نا وہ پیش کر کے آپ دیکھیں ذرا کیسے کہ مجھے جواب نہیں مل. میں نے دیکھا, مجھے بڑی کوشش کی, میں نے اسلام کا دفاع کرنے کا, میں نے پسینہ میرا نکل گیا, مگر جواب نہیں مجھ سے بنا. تو یہ دیکھیں ذرا. ہاں تو اس کا جواب یہ کہ یہ استعارہ ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے. اس حدیث کا جو ہے استعارہ کا کیا مطلب؟ ہاں میٹافور کہہ لیں آپ, اس کو میٹافور کہہ لیجئے کہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ جس طریقے سے ہم الگ الگ کام الگ الگ وقتوں کو اور دنوں کے اندر تقسیم کر لیتے ہیں, اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے الگ الگ وقتوں کے اندر یہ کام کیے ہیں, ایک ہی وقت کے اندر یہ سارے کام نہیں ہوئے. لوگوں کو سمجھانے کے لیے الفاظ کا استعمال ہوا ہے. لیکن انہوں نے دنوں کے نام اسپیسیفک لے کہ منڈے کو انہوں نے یہ کیا. لوگوں کو سمجھنے کے لیے حضرت اس کی میں مثال دینا چاہتا ہوں. کاسموس ایک ڈاکومنٹری ہے, آپ نے دیکھی ہے دیسینیو؟ نہیں میں نے پوری نہیں, تھوڑی سی دیکھی ہے. اس میں بگ بینگ کو کاسمک کیلنڈر سے ایکسپلین کیا گیا. وہاں جنوری, فروری اور مارچ اور اپریل اور مئی, جون ایکسپلین کیا اس نے. یہ سائنٹیفک میٹافور ہے. اس نے بگ بینگ کے اس ایپوک کو جو بلین ایئرز کا ہے 12 مہینے کے اندر تقسیم کیا, جنوری سے دسمبر تک. کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ ان سائنٹیفک ہے.
ٹھیک ہے, تو یہ بس میٹافور ہے, یہ حدیث میٹافور ہے. چلے ٹھیک ہے, لوگوں کو سمجھانے کے لیے آسانی سے یہ ہے کہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے. اب آپ دیکھیے, یعنی آپ نے نہ آپ کو حدیث پڑھنے کی ضرورت ہوئی نہ ہمیں بتانے کی ضرورت ہوئی, ہم نے حدیث دیکھی اور ایک دم بتا دیا. لیکن اوتھینٹک حدیث ہے, مطلب اس میں وہ نہیں ہے متن خراب ہے یا صحیح مسلم کی حدیث ہے, اس کی اوتھینٹسٹی پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں, کئی دفعہ مسلم اور بخاری کے اندر بھی ہوتا ہے کہ سند صحیح ہے لیکن اس کا متن میں ایشو ہوتا ہے, یا کوئی راوی صحیح نہیں ہوتا, یا اس طرح کا کوئی نہ کوئی ایشو ہوتا ہے نا. کوئی بخاری اور مسلم کی روایتوں میں اکثر و بیشتر راوی بالکل ٹھیک ہوتے ہیں, کہیں کہیں متن میں کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے لیکن اس کا کوئی متن ایسا نہیں ہے. تو بہرحال یہ کہ آپ سے جو لوگوں نے آ کر اسلام سمجھنے کی کوشش کی اور آپ نہیں جواب دے پائے, اس کا مجھے افسوس ہے. بہرحال یہاں آپ کو جواب مل گیا, اب آپ یہ نقل کر دیں آگے. چلے ٹھیک ہے, یہ مطلب یہ میں ایک سوال بھی دیسی نیوز صاحب سے پوچھنا چاہوں گا جاتے جاتے, اگر میرے علم میں اضافہ کر دیں. کیسے صاحب, آپ کے چینل پہ میں کل آیا تھا, کم سے کم 30 منٹ تک میں ویٹ کرتا رہا لیکن مجھے موقع نہیں ملا, لیکن کیونکہ ٹائم کم تھا کل اس لیے ہو سکتا ہے مجھے موقع نہیں, لیکن ٹرائی کروں گا نیکسٹ ویک, اگر موقع ملے میں دوبارہ سے ٹرائی کروں گا. میں صرف آپ سے ایک سوال پر صرف تھوڑا سا کرنا چاہ رہا تھا. جی کیسر بھائی کر لیجیے. جی, یہ جو کہا جاتا ہے کہ انسان اس دنیا پہ 11:59 پہ اپیئر ہوا, اس کا کیا مطلب ہے؟ میٹافور ہے. تو بس یہی بات ہے. اب حدیث کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن عصر کے بعد حضرت آدم کو بنایا. صحیح میٹافور ہے. ٹھیک ہے, جواب مل گیا. میں بس یہی پتا کرنا چاہ رہا کہ بھائی یہ حدیث اوتھینٹک ہے یا, اور کیونکہ مجھے ایک دم وہ ہوا تھا کہ یہ ہو سکتا ہے یہ حدیث ہی وہ ہو کہ بھائی ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے اس حدیث. کوئی ہم نے آپ کے سامنے کوئی نہیں رکھا کہ نہیں ہم اس کو راوی اس کے سارے دیکھیں گے, متن دیکھیں گے, کیونکہ بات اس کانسیپٹ کی ہے جس پہ آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا یہ پاسبل ہے کہ زمین جو ہے, دیکھیں ایک جو درایت ہوتی ہے نا, اس کو کبھی کبھی آپ بھی استعمال کر لیا کریں. انسان خود تو سوچ سکتا ہے نا کہ جو آپ ہفتے کا ایک دن ہے, کوئی بھی اس کو آپ نام دے دیں, آپ سوموار کہہ لیں, منڈے کہہ دیں, کسی اور زبان میں کچھ اور کہہ دیں, بہرحال وہ ٹائم ڈسٹریبیوشن کا ایک ایسا یونٹ ہے جو نیسیسیٹیٹ کرتا ہے کہ کائنات کے بعد بنے, اس لیے کہ ہمارے جو زمین کی روٹیشن ہے سورج کے اراؤنڈ وہ 23 گھنٹے 56 منٹ کے اندر ہوتی ہے, اور اس ٹائم کو پھر ہم نے فردر ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں, ڈیوائڈ کرتے ہیں, تو ہمارے پاس سال ہوتا ہے, مہینہ ہے, ہفتہ ہے, دن ہے, گھنٹہ ہے, سو اینڈ سو فورتھ ہوتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سارے کے سارے پروسیسز کائنات کے اندر ہوتے ہیں. دیر فور کائنات کا ہونا ضروری ہے کسی بھی دن ہونے کے لیے, وہ منڈے ہے, ٹیوزڈے, کوئی بھی ہے, کائنات پہلے ہوتی ہے. تو جب بھی یہ کہا جائے کہ اگر منڈے کو ایک چیز یہ بنی پھر ٹیوزڈے کو ایسے بنی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ استعارتاً گفتگو کی جا رہی ہے, بالکل ایسے ہی جیسے ہمارا یہ جو ہسٹوریکل کلاک ہے ہمارا, جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ رات کو 12 بجے یہ سٹارٹ ہوا اور پھر وہ پہلا سیل بنا اور پھر یہ ہوا, وہ کرتے 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 پھر 11:59 پہ انسان اپیئر ہوا. از ناٹ ٹو سے کہ 11:59 پہ انسان ہوا, وہ جو ہمارا ہیومن ایکسپیرینس ہے اس میں سے ایک انٹلیکچوئل ڈیوائس کریٹ کر کے استعارے کی, میٹافور کی ایک چیز آپ کے سامنے رکھی جاتی ہے. دیٹ از واٹ بیسکلی واٹ از ہیپننگ ہیئر. آئی مین اس کے علاوہ نہ کسی نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کے راوی کون ہے, نہ کسی نے بتایا ہے کہ اس کی درایت کیا ہے. اس کانسیپٹ کو کلیئر کر دیا ہے. ہوپ فلی بات کلیئر ہوگی. ہاں بالکل, میں وہی دیکھ رہا تھا کیونکہ جو قرآن میں دن لکھا ہے وہ دن نہیں ہے, یوم لکھا ہے وہ یوم مطلب دن نہیں ہے, وہ ٹائم پیریڈ ہے, وہ ایپوک ہو سکتا ہے. پھر کوئی حدیث ہے اس میں بھی کہا ہے کہ 6 دن نہیں, وہ دن نہیں ہے, وہ پیریڈز ہیں. اب ایک اور حدیث ہے جس میں اسپیسیفکلی کہا ہے کہ وہ ٹیوزڈے کو یہ بنایا, وینسڈے کو, وہ بھی میٹافور ہے. تو آئی مین آئی ایم ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ کہ کس طرح ایکسپلین کیا جاتا ہے یہ والی چیزیں. پر چلیں ٹھیک ہے, آپ نے اپنی وضاحت دے دی. لفظ یوم کا استعمال پیریڈ کے لیے بھی ہوتا ہے اور دن کے لیے بھی ہوتا ہے عربی زبان میں پہلے سے, قرآن کے نازل ہونے سے پہلے سے. جی ایسا نہیں ہے کہ قرآن نازل ہونے کے بعد ہم نے کہا کہ اچھا یہاں پر یوم کے معنی جو ہے وہ پیریڈ لے لیے جائیں. ٹھیک, آپ نے کیونکہ ادھر دن بھی یوز ہوتا ہے اور پیریڈ بھی یوز ہوتا ہے, آپ نے ادھر پیریڈ چوز کیا, دن نہیں چوز کیا کیونکہ لانگ پیریڈ ہوتا ہے وہ کریشن کا. ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا. تھینک یو ویری مچ. اتنا ہی بس مجھے پوچھنا تھا. تھینک یو ویری مچ. چلیں ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ ایک صاحب ہیں حکیم جی. جی حکیم صاحب السلام علیکم. جی آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے. زبردست. بھائی پہلی دفعہ میں مفتی صاحب, آپ کے کیسر صاحب, بھائی جان, آپ سب بھائی جان اور باجی بھی ہیں یہاں پر ایک, تو آپ لوگوں کے اس میں آیا ہوں. میں پہلے جو عامر حق بھائی ہیں ان کے چینل پر میں ایک دفعہ پہلے آیا تھا, انہی سے مجھے سوال پوچھنا ہے. آپ لوگ بھی
सवाल तो नहीं पूछना, बस इतना कि कमेंट देना है, अगर उस पे आप लोगों की राय हो तो वो भी आप जरूर जी दीजिएगा। बोल दीजिए, बोलिए। इनकी 2 स्ट्रीम्स पहले एक स्ट्रीम आई थी भजन की, जिसमें बहुत सारे हिंदू बहन भाई जो हैं वो इस्लाम उन्होंने कबूल किया था, वो सब वहाँ पर मौजूद थे। और उस पर उन्होंने भजन ने कहा था कि ये ज़्यादातर ऐसा होता है कि ये पहले न्यूट्रल गियर में जाते हैं और फिर वो टॉप गियर लगता है उनका या फर्स्ट गियर लगता है, एकदम रिवर्स से ऊपर नहीं आते। एंड आई थिंक ये फेयर एनोलॉजी। उस तरह से मुझे जो है उसमें 1-2 चीज़ें और भी दिखी थी, वो मैं चाहता था आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। एक तो ये है कि वो ज़्यादातर उनमें से जो लोग इस्लाम जिन्होंने कबूल किया, वो ऐसे लोग थे जो कि डिस्क्रिमिनेशन का शिकार थे। और दूसरा ये है कि उनके इर्द-गिर्द कोई ना कोई अच्छे इखलाक वाला जो है कोई मुसलमान मौजूद था। तो ये मैंने इनमें ये एक खास पैटर्न देखा था। आमिर भाई अगर आपको याद हो, जैसे कि वहाँ पर एक कोई रोहित भाई थे, उनको अब्दुल सलाम भाई से जो कि उनके काम करते थे वो उनसे मुतासिर हुए। फिर एक भट्टाचार्य भाई थे जो कि वन ब्राह्मण थे और उनके कोई यूनिवर्सिटी के फ्रेंड थे जो कि मुसलमान थे और उनसे वो इम्प्रेस हुए। आदित्य भाई के दोस्त थे, आमिर नाम था उनका, वो भी उनसे इम्प्रेस हुए थे। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो मैंने लिखा था, मैंने कब ये कितने नाम पढ़ूंगा यहाँ पे। तो लेकिन ये जो उसमें जो नुक्ता मैं आपको समझा करना चाह रहा था वो है कि जो कि इखलाक, मुसलमानों का इखलाक अच्छा होना ये कितना ज़रूरी है। इसके बारे में सूरह आल इमरान की आयत नंबर 159 भी है, जिसमें अल्लाह पाक कहते हैं कि अल्लाह की कितनी बड़ी मेहरबानी है कि आप इनके ये नर्म दिल हैं, और अगर आप तुर्श मिजाज सख्त दिल होते तो ये लोग ज़रूर आपके पास से भाग जाते। तो ये तो अल्लाह पाक जो है नबी पाक के बारे में फरमा रहे हैं। तो अब हम जो छोटे मोटे मुसलमान, मैं तो खैर गुनाहगार आदमी हूँ, लेकिन जो हैं वो अगर हमारा भी इखलाक भी अच्छा नहीं होगा तो किसी ने हमसे क्या मुतासिर होना है। तो एक तो ये मेरी ऑब्जर्वेशन थी और वो आपसे कहना चाह रहा था। और ये एक और सख्त अर्ज ये थी कि जब भी हम किसी गैर मुस्लिम भाई से बात करें, जरूरी नहीं है कि हमें उसको मुसलमान ही करना है। हमें जो है हम वी आर लाइक काइंड ऑफ एम्बेसडर इस्लाम के हैं, तो हमें जो है उन साथ एक खास अच्छा रवैया जो है वो रखना बहुत जरूरी है। और आई थिंक दैट्स द ओनली रीजन जो वर्क कर रही है। सो भजन आप कुछ कहना चाहेंगे? जज़ाकल्लाह। मेरे ख्याल से आपने जो बात की उससे इख्तलाफ हो नहीं सकता। बाकी ये है कि जहाँ ठंडे मीठे मिजाज की बात की है, वहीं जलाल का भी तस्करा है। बहरहाल वो आपसे इंशाल्लाह बात हो जाएगी। आपने मुझे ईमेल की थी तो मैंने आपको ही रिक्वेस्ट की थी और इनवाइट किया था कि आप मुफ्ती साहब के पास आ जाएं, तो अच्छा लगा आप आए। मेरे ख्याल से आपने जो बातें की हैं उससे किसी भी साहिब बसीरत को इख्तलाफ नहीं हो सकता। ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। उसूली और मिसाली तरीकाकार और ज़ाब्ता-ए दावत जो है वो यही होना चाहिए, पर बाज़ औक़ात आपको कॉर्नर किया जाता है। इसी वजह से कुछ आयात कुरान में आपको ऐसी नजर आती हैं जो दावत में थोड़ा से जलाल के साथ, दलाइल की पुख्तगी के साथ और जरा व तादील के साथ और तनकीद के साथ, नक़्द के साथ भी आपको दिखाई देती हैं। बहुत शुक्रिया। जी भजन, एक और आपसे मैं कमेंट करूंगा। प्रीवियस जो आपने स्ट्रीम की थी उस पर 2 मिनट लूंगा आपके बस। और वो है जो कि आपने वेदा से मुतल्लिक की थी। और उसमें हमें ये समझ नहीं आ रहा ज़्यादातर कि भाई कन्फ्यूजन ये होती है कि जो वेदा का पैगाम है वो कहाँ से आया है, ईश्वर से आया है या हकीम जी मैं रोकना चाहूंगा। मुझे ये था कि शायद आप एक जेनरिक जो है वो क्वेश्चन आंसर सेशन बैठना चाह रहे हैं, तो मैंने कहा कि हजरत के सामने आ जाएं। अगर मेरे से रिलेटेड चीज है तो मैं इंशाल्लाह फ्राइडे को आ जाऊंगा। बेहतर रहेगा। मैं आपको इंशाल्लाह फ्राइडे पे आऊंगा। मैं आपको स्पेशल टाइम इंशाल्लाह ले लूंगा। इंशाल्लाह स्पेशल टाइम। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया हकीम साहब। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, तो हमारे जो मशहूर जो हमने ऐलान की बात की थी अभी थोड़ी देर पहले, तो काफी लोग उसका इंतजार कर रहे हैं और बड़े बेचैन है कि जी वो ऐलान कर दिया जाए। तो क्या ख्याल है कैसर भाई, अभी करें या कुछ और चलें? देखिए, भुट्टो साहब का तरीका तो यही था कि वो हर जलसे के एंड में बताते थे कि असल बात मैं आपको अगले जलसे में बताऊंगा। इसीलिए उनको फांसी भी हुई थी जी। मैं शुरू करता हूँ पढ़ना। अच्छा, नहीं मेरे ख्याल में कर देते हैं फिर। अच्छा, तो इस वक्त जो है बहरहाल ये तमाम लोगों से मैं चाहूंगा कि तवज्जो से जो कैसर भाई कहने जा रहे हैं उसको सुने। और ये कोई नेगेटिव चीज नहीं है, बहुत ही पॉजिटिव चीज है और इसको आप हजरात से मैं चाहूंगा कि बहुत ही पॉजिटिव अंदाज में लें। काम के अलग अलग तरीके होते हैं और बाज़ मर्तबा कामों को तकसीम कर लेना ही दानिशमंदी और हिकमत की अलामत होती है। तो इस तमहीद के बाद मैं कैसर भाई से कहूंगा कि कैसर भाई वो जो आप पढ़ना चाह रहे थे उसको पढ़ लें, या कहना चाह रहे थे कह दें,
تاکہ ہم جی لوگوں میں نے تک. لکھ لیا ہے وہ تاکہ وہ زیادہ آسان ہو جائے میرے لیے. جی جی رائٹ، اس کو آپ پریس ریلیز کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، بٹ ہیئر اٹ گوز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، اور لا تعداد درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. پچھلے کچھ عرصے سے اسلام دشمنوں کا ایک غیر فطری اتحاد انٹرنیٹ پر برسر پیکار تھا. اس اتحاد میں مختلف طرح کے لوگ، جن میں کچھ سناتنی، کچھ سابقہ و موجودہ عیسائی، اور کچھ اصلی اور کچھ جعلی ایکس مسلمز بھی موجود تھے. ان کا طریقہ کار تھا کہ خود ساختہ سائنسی تشریحات اور بے بنیاد فلسفہ کو استعمال کرتے ہوئے لبرل اقدار کو معیار بنا کر اسلامی اقدار و بیانیہ پر حملہ آور ہوتے تھے. آیات، احادیث اور دیگر روایات کو غلط طریقے سے تروڑ مروڑ کر پیش کرتے تھے، اور اپنی ان زیر معیار حرکتوں کی وجہ سے اس طبقے نے بہت سے مسلمان بچوں کو ورغلایا اور دین سے دور بھی کیا. اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہم کچھ مسلمانوں نے مختلف پلیٹ فارمز پر انفرادی طور پر ان لوگوں کا رد کرنا شروع کیا، اور بہت جلد ہم پھر اکٹھے بھی ہو گئے، اور لوگوں نے ہمیں اینٹی اپوسٹسی اسکواڈ کا نام دے دیا، اور وہی نام پھر ایمان یونین میں تبدیل ہوا، اگرچہ یہ اینٹی اپوسٹسی نام ہمارا آفیشیل نام نہیں تھا. یہ اس وقت کی نزاکت کا تقاضا تھا کہ ہم سب اپنے اپنے ایریاز میں مہارت رکھنے کے باوجود ایک ہی کوز پر کھڑے ہو گئے، اور ایک جو دفاع تھا جو ہم نے پریزنٹ کیا. آج اللہ کا شکر ہے کہ اسلام دشمن ہم سے ڈبیٹس کرنے سے خوفزدہ ہو چکے ہیں. ہمارے بچے دائرہ اسلام میں واپس آنا شروع ہو گئے ہیں، اور اسلام سے نفرت کرنے والوں کے چینلز تک بند ہونا شروع ہو گئے ہیں. بے شک یہ اللہ کے کرم کے بغیر ممکن نہ تھا. آج اب جب کہ ان اسلاموفوبز کو بری طرح سے ایکسپوز کیا جا چکا ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین کی بہتر خدمت اپنے اسپیشلسٹ ایریاز میں جا کر کی جا سکتی ہے. لہٰذا جہاں ایمان یونین اپنا کام جاری رکھے گی، وہاں ایک اور یونین بھی قائم ہو چکی ہے جس کا نام بہت جلد آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا، اور اس یونین کا کام لبرلزم اور اسلامی عقائد پر اعتراضات کا جواب دینا ہے، جو کہ وہ روایتی انداز میں دیں گے. یہ یونین ایمان یونین کا حصہ نہیں ہوگی اور انڈیپینڈنٹ طریقہ سے کام کرے گی، اور اس کے اراکین، ایک بانی رکن عاصم افتخار صاحب یہاں پہ موجود ہیں، اور بھی اراکین ہیں جن کے نام انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیے جائیں گے. ایمان یونین اپنے روایتی انداز میں ہر اس نظریے کو چیلنج کرتی رہے گی جو اسلاموفوبز استعمال کرتے ہیں، لیکن جو نئی یونین ہے اس کا کام طریقہ کار ایمان یونین کے طریقہ کار سے بہت مختلف ہوگا. ایمان یونین آف کورس یہ چونکہ انڈیپینڈنٹ یونین ہے، تو ایمان یونین کے یہ مینڈیٹ میں نہیں ہے کہ وہ ہم بتائیں کہ وہ طریقہ کار کیا ہوگا، بٹ فرام آور انڈرسٹینڈنگ وہ جو ایک روایتی کام ہے اسلام کا دفاع کا اور اعتراضات کا جواب دینے کا، وہ اس طریقہ کار کو اختیار کرے گی. آپ سب بہن بھائیوں سے درخواست ہے کہ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان کوششوں کو عزت بخشے. میں چونکہ یہ اسکرپٹڈ تھا، میں پڑھ رہا تھا، تو شاید ایک دو چیزیں اس میں ایکسپلین نہ ہو پائیں ہو، تو وہ میں ایکسپلین کرنے کی میں ایک سمری کے طور پہ کہ بیسکلی آئیڈیا کیا ہے. دیکھیں، جو اس وقت ایک ارجنٹ صورتحال تھی، یہ جتنے بھی تھے اسلاموفوبز اکٹھے ہو کے کیسے ایک دوسرے کی اسٹریمز پہ جا کے کیا کچھ کرتے تھے، تو وقت کا تقاضا یہ ہے کہ جب اس طرح کے حالات شروع ہو جائیں تو پھر کسان، ترکھان، اسکول ٹیچر، اس کے ہاتھ میں جو بھی ہے وہ لے کے وہ دفاع کے لیے نکلے. لیکن جب وہ سچویشن تبدیل ہو جائے، اس طرح سے تبدیل ہو جائے کہ ان لوگوں میں آپس میں پھوٹ پڑ جائے، ایک دوسرے کے خلاف یہ سٹریمز کر رہے ہوں، ایک دوسرے کے خلاف یہ بیان بازیاں کر رہے ہوں، ڈاکسنگ کر رہے ہوں، ان کے چینلز ڈکلائن ہوتے ہوتے یہاں تک آ جائیں ہوں کہ ان میں سے ایک دو تو ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، عبرت کا نشانہ بن رہے ہیں، یعنی جس طرح سے ان کو ان کے ہر چیز میں وہ ڈکلائن ہوئے، ویورشپ میں 5 روپے اور 100 روپے کی وہ مانگ رہے ہیں بھیک، اور ویورشپ ختم ہونا شروع ہوئی، سو فورتھ، وہ سب کو پتہ ہے. تو اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کروڑوں اربوں خربوں مرتبہ شکر ہے کہ اس نے یہ عزت ہمیں بخشی. رب کا کام ہمیشہ جانا ہے، دین نے غالب ہونا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بہت ہی یہ اسپیشل کرم ہوتا ہے اللہ کا کہ وہ یہ کام کسی کے ذمہ لگا دے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ خوش نصیبی عطا کی کہ یہ کام اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے لوگوں سے کرایا، اور ہم جیسوں میں سے پرٹیکولرلی مجھ جیسا میں کہہ رہا ہوں، ورنہ تو مفتی یاسر صاحب بھی ہیں، عمر بھائی بھی ہیں، عاصم بھائی بھی ہیں، ان کے لیے تو میں الفاظ نہیں کہہ سکتا. تو اب وہ نیسیسٹی اس طرح کی رہی نہیں ہے
क्योंकि ये लोग बुरी तरह से एक्सपोज हुए हैं। दायरा इस्लाम में लोग वो जो छोड़ के गए थे वो भी वापस आना शुरू हो गए हैं, और दूसरे धर्म के लोग भी आना शुरू हो गए हैं। सो वी फील कि अब हम दीन की बेहतर खिदमत कर सकते हैं, जो हमारा स्पेशलिस्ट स्किल सेट है, तो वो हम डाइवर्ज करें, डाइवर्सिफाई करें, तो वो ज़्यादा बेहतर काम है। तो इस चीज़ को सामने रखते हुए ईमान यूनियन अपना काम करती रहेगी जैसे कर रही है, जो उख्ती कर रही हैं, जो आमिर भाई कर रहे हैं, मैं ना चीज़ कर रहा हूँ। लेकिन इसके साथ साथ वो लोग जो ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज रखते हैं, दीन पे जो एतराज़ात किए जाते हैं अहादीस की तहकीक के सिलसिले में, मिसाल के तौर पे आयात के सिलसिले में, तो वो काम अपना डिफरेंट तरीके से करेंगे, इसलिए कि वो जो इनिशियल एक बैराज था उसको अल्लाह का शुक्र है कि न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। अब हम इसकी एक नेचुरल इवोल्यूशन है, अब हम इसको आगे लेके जा रहे हैं। सो दिस इज़ बेसिकली व्हाट द आइडिया इज़। बिल्कुल, आसिम भाई से मैं दरख्वास्त करने से पहले एक चीज़ कहना चाहूँगा, एक इसकी एक मिसाल देना चाहूँगा। वो मिसाल ये है कि जब एक इस्लामी हुकूमत होती है, तो वहाँ बाज़ मर्तबा नफ़ीर आम होता है, और नफ़ीर आम का मतलब ये है कि अगर हर तरफ से यलगार हो, तो इमरजेंसी की सूरत हाल होती है, और फिर हर आदमी को सरहद की तरफ जाना पड़ता है। जो फ़ौज है, वो तो सरहद पे जाएगी ही जाएगी, पुलिस को भी सरहद पे जाना पड़ता है, आम आदमी को भी सरहद पे जाना पड़ता है, इसी को नफ़ीर आम बोलते हैं। लेकिन जब हालात नॉर्मल होते हैं, बिल्कुल वही आपकी जो बात है मैं उसको इस्लामी पर्सपेक्टिव में रख रहा हूँ, जब हालात नॉर्मल हो जाते हैं, तो कुछ लोग सरहद पे खड़े रहते हैं सरहद की हिफाजत के लिए, कुछ लोग वापस चले जाते हैं मुल्क की इंतज़ाम संभालने के लिए, और उनको आप पुलिस का नाम ले लें, कुछ लोग अपने-अपने पेशों में वापस चले जाते हैं। तो ये जो इस वक़्त हम अलग-अलग रोल की बात कर रहे हैं, उसमें ये है कि कुछ लोग तो सरहद पे ही खड़े रहेंगे, और कुछ लोग हम में से वापस चले जाएँगे, और जो इस्लाम के जो दूसरे मसाइल जो इस्लाम के ऊपर एतराज़ात वग़ैरह होते हैं, चाहे वो लिबरलिज़्म के हवाले से हों, या एथिज़्म के हवाले से हों, फेमिनिज़्म के हवाले से हों, तो वो इंशाअल्लाह उनकी एक्सपर्टीज़ है, तो वो उनके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। और जो हमारा जो एक्सटर्नल फ्रंट है, उस पर हमारे आमिर भाई जो है वो इंशाअल्लाह लीड करते रहेंगे। मैं एक चीज़ और वाज़ेह करना चाहता हूँ तमाम लोगों के सामने, और वो ये कि जो ईमान यूनियन का नाम हमने इख्तियार किया, तो ये कोई तंज़ीम नहीं है। हमारी जो अभी प्रेस रिलीज़ के तौर पर जो कैसर भाई ने पढ़कर सुनाया है, उससे ये बात शुरू में वाज़ेह हो जाती है कि हम सब लोग एक फ़िक्र को लेकर खड़े हुए। कोई अमेरिका में था, कोई इंग्लैंड में था, कोई अफ्रीका में था, तो कोई इंडिया में, कोई पाकिस्तान में, कोई कहीं और। सब लोगों के ज़हन में ये ख़्याल था कि भई इस्लाम के खिलाफ इतने सारे चैनल इस्लामोफ़ोब्स के खुल चुके हैं, और इनका जवाब देने वाला कोई नहीं है। मैं अगर जवाब दे सकता हूँ और नहीं जाता हूँ इंटरनेट के ऊपर, तो मैं इंदल्लाह मसऊल हूँ। मुझसे सवाल किया जाएगा कि अगर अल्लाह ने तुम्हें ये सलाहियत दी थी और तुम्हारे ज़हन को इतना वसी किया था कि तुम इन एतराज़ात का जवाब दे सकते थे, तो तुमने क्यों नहीं दिए? तो हम इस मसऊलियत के एहसास के साथ हम दरअसल इंटरनेट पर जमा हुए, और तकरीबन हम 15-20 लोग थे, कोई अपने तौर से काम कर रहा था, तो हमने काम को मुनज़्ज़म करने के लिए इसको एक नाम दे दिया कि भई चलो ये ईमान यूनियन हम इसको नाम दे देते हैं। तो इसको हाज़िरीन नाज़रीन जितने भी लोग हैं इसको देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, वो इसको हरगिज़ ये ना समझें कि ये किसी तंज़ीम का नाम है, और एक हाँ, ये ज़रूर है कि हमने एक यानी इन सब लोगों को एक जगह करके एक जिहत उनको अता की कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल से और अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ से, ताकि यकजिहती जब काम में होगी तो इफ़ेक्टिवनेस उतनी ही ज़्यादा होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ देखने में आई है, और अब हम उस स्टेज पर आ गए हैं कि जहाँ हम चीज़ों को न्यूट्रलाइज़ कर दें। तो बहुत बेहतर है कैसर भाई आपकी तरफ से ये जो बात आई है। मैं अब चाहूँगा कि आसिम इफ्तिखार साहब चूँकि उस दूसरे मुहाज़ को जो दूसरे तरह के जो काम हैं इंशाअल्लाह उसको देखेंगे। आसिम भाई आपकी तरफ से चंद अल्फाज। अस्सलाम वालेकुम, मुझे 2 मिनट दें बस। जी, जी, बस मैं अभी जरूर। अच्छा, आमिर भाई आप इस ताल्लुक से कुछ कहना चाहेंगे? जी, अस्सलाम वालेकुम हज़रत। मैंने बात सुनी, बड़ी माकूल बात है, और मैं समझता हूँ कि जो आपने जिसको बयान किया, मैं कुरान की आयत को उससे मुदल्लल कर सकता हूँ। सूरह तौबा की आयत है 122 नंबर। अल्लाह ताला फरमाते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वमा कानल मुमिनूना लियनफिरू काफ़तन, कि मोमिनों के लिए ये अब जरूरी नहीं है, ये वाजिब नहीं है कि वो सारे के सारे निकल खड़े हों मजमूई तौर पर। फलौला नफरा मिन कुल्लि फ़िरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन यतफ़क्कहू फ़िद्दीन वलियुनज़िरू क़ौमहुम इज़ा रजऊ इलैहिम लअल्लहुम यहज़रून।
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک جماعت کو اس کام کے لیے مختص ہو جانا چاہیے، ایک ڈپارٹمنٹ ہو جانا چاہیے جو تفقہ فی الدین کی طرف توجہ کریں اور لوگوں کو انذار کی طرف جو ہے